مفتاح اسماعیل صاحب، کیا اس وقت بڑی تیزی سے عالمی مارکیٹ میں پیٹرول کی قیمت بڑھ رہی ہے کہ حکومت وہ اپنے 30 دن کے وعدے کو برقرار نہ رکھتے ہوئے 18 دن بعد ہی قیمت بڑھانے پہ مجبور ہو گئی ہے پیٹرول کی؟ دیکھیں، جو حکومت نے نوٹیفیکیشن جاری کیا اور جو اوگرا نے جو ورکنگ جاری کی ہے، اس کے مطابق تو پیٹرول کی قیمت 1 پیسہ بھی نہیں بڑھی ہے. حکومت نے جو 27 روپے بڑھائے ہیں وہ اپنے ٹیکس قیمت میں بڑھائے ہیں. اسی طرح جو ڈیزل میں حکومت نے قیمت بڑھائی ہے، تو جو ڈیزل کی قیمت ہے وہ تو 4 روپے کم ہوئی ہے بین الاقوامی منڈی میں، تو 4 روپے کم ہونی چاہیے، لیکن حکومت نے اس پہ ٹیکس نہیں لگایا. ایک اور چیز ہوتی ہے IFEM جس کو کہتے ہیں یہ انٹرنل فریٹ ایکوائزیشن مارجن، تو اس کی مد میں انہوں نے بڑھا دیے تاکہ PSO کو جو ہے وہ 37 روپے فی لیٹر مل سکے. تو حکومت نے ایک جگہ PSO کے پیسے بڑھائے، ایک جگہ ٹیکس بڑھایا ہے. پیٹرول کی قیمت تو نہ دنیا بھر میں بڑھی ہے، نہ پاکستان میں مہنگی ہوئی ہے، نہ ہم نے مہنگی لی ہے، اور نہ ڈیزل کی قیمت تو کم ہوئی ہے. تو یہ بات فہم کے باہر ہے کہ یہ کیوں حکومت نے اس وقت ٹیکس بڑھانے کا ارادہ کیا ہے. اور جو گزارشات میں 1 مہینے سے کر رہا ہوں کہ فارمولا اب جو ہے وہ غلط ہو چکا ہے، فارمولا اب ناپید ہو چکا ہے، اس کو بدلیں، وہ نہیں بدلا، اور ابھی بھی جو ہے وہ ہم عوام پہ بوجھ ڈال رہے ہیں اور پیٹرولیم کمپنیوں کے لیے اور ریفائنریز کے لیے آسانی پیدا کر رہے ہیں. یہ سینس آف ارجنسی کیوں ہے پھر مفتاح صاحب؟ آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہی کیوں بڑھایا؟ کوئی تو ریزنز ہوں گے نا، کوئی ڈیڈ لائنز ہے، کوئی سینس آف ارجنسی ہے، IMF کہہ رہا ہے، ہمیں کوئی اپنی بکس کے اندر جو نمبر ہے ان کو الٹا سیدھا کر کے دکھانا ہے کہ جو سینس آف ارجنسی ماریا آج ہے وہ سینس آف ارجنسی 18 دن پہلے بھی تھی. تو آج سے دیکھیں نا، 18 دن پہلے وزیر اعظم صاحب نے یہ وعدہ کیا ہے قوم سے، والنٹرلی کیا ہے کہ ہم 1 مہینے تک یہ ٹیکس نہیں بدلیں گے. تو پھر آپ بدل دیا، تو یہ تو ایک تو وعدہ خلافی ہوئی. چلو ٹھیک ہے، یو ٹرن ہوا. لیکن اس سے پہلے بھی دیکھیں، جس دن انہوں نے 80 روپے پیٹرول بڑھائے تھے، کم کیے تھے، اس سے 1 دن پہلے 160 روپے بڑھائے بھی تھے. اور پھر ہم جیسے لوگ آ کے کہنے لگے کہ بھائی 40% اس پہ ٹیکس ہے، اس میں 160 روپے کیوں ٹیکس لیوی لگا رہے ہو؟ تو پھر دوسرے دن آ کے انہوں نے کم کیا. تو یہ حکومت کوئی دور اندیش حکومت یا کوئی لمبا سوچنے والی حکومت تو نہیں ہے. یہ تو اب 1-2 دن پریشر آئے گا تو کم کر دیں گے، 1-2 دن ان کی بس چل دے گی تو بڑھا دیں گے. لیکن جو فنڈامنٹل چیز کرنی چاہیے ان کو کہ یہ جو فارمولا ہے جو کہ جنگ کے بعد سے غلط ثابت ہو گیا ہے، جنگ کے بعد کیونکہ ڈیزل دنیا بھر میں بہت مہنگا ہو گیا ہے، اور دنیا بھر میں مہنگا ہو گیا، اور ریفائنری کو بہت زیادہ ایکسیسو مارجنز مل رہے ہیں. آپ ایک ریفائنری جس نے پچھلے سال نقصان کیا تھا اور 36 ارب روپے کی جس کی ایکویٹی، اس نے ایک کوارٹر میں 9.5 ارب روپے کما لیے. مطلب 1 سال میں پوری ریفائنری فری کر لیں گے اپنی ایکویٹی. اس طریقے سے وہ لوگ کما رہے ہیں مہینے کے 10-10 12 ارب روپے. تو اس وقت آپ کیوں نہیں کم کر لیتے؟ میری سمجھ سے باہر ہے کہ آپ فارمولا چینج کر دیں کہ زیادہ تر ڈیزل تو پاکستان میں بنتا ہے، اور اس وقت آپ نے ابھی پیٹرول کی ٹیکس بڑھانا تھا. مطلب جو بات شروع میں آئی تھی، وزیر اعظم صاحب نے بڑی تقاریر فرمائی تھی اس پہ کہ میں آسٹیرٹی کروں گا اور میں خرچے کم کروں گا. ہمیں تو ابھی تک نہیں بتایا گیا کہ کیا اخراجات کم کیے. ہمیں تو نہیں بتایا گیا کہ یہ جو کہہ رہے ہیں کہ لوڈ شیڈنگ کرو، تو کیا یہ جو جمعے کی شام کو وزیر جاتے ہیں سارے لاہور اپنے گھروں میں، تو کیا یہ کار پول کر کے جاتے ہیں؟ کیا جو بیوروکریٹ، جو سینئر بیوروکریٹ اپنے گھروں میں جاتے ہیں لاہور، تو کیا کارپول کر کے جاتے ہیں؟ اور منڈے کو آتے ہیں تو کیا کارپول میں آتے ہیں؟ وہاں پہ تو وہی پیٹرول خرچ ہو رہا ہے، وہی کام چل رہا ہے. جتنی آسٹیرٹی آپ نے باتیں ضرور کی ہیں، لیکن جو آسٹیرٹی کروائی ہے وہ تو لوگوں سے کرائیے. یہاں پہ لوگ جو ہے وہ 100 روپیہ 150 روپیہ ڈیزل اور پیٹرول کی قیمت میں زیادہ دے رہے ہیں جنگ ہونے کے بعد. شہباز شریف صاحب کو کیا فرق پڑا ہے؟ لیکن لانگ ٹرم پالیسی سلیری صاحب آپ کو کیا نظر آ رہی ہے؟ ایک دن کہتے ہیں جی کہ پیٹرول نہیں ہے تو بجلی ہم نہیں بنا سکتے، پھر کہتے ہیں کہ جی یہ صوبوں کا کام ہے، پانی جو بارشیں نہیں ہو رہی ہیں، پھر اگلے دن ہم دیکھتے ہیں شور مچتا ہے تو بجلی دوبارہ واپس بحال ہو جاتی ہے. ایک دن قیمت جو ہے ہم بڑھاتے ہیں، پھر جب شور مچتا ہے تو پھر ہم اس میں سے لیوی کم کر دیتے ہیں. یہ لانگ ٹرم کوئی پالیسی ہے یا بالکل ریئیکٹیو ہے کہ بھئی آج صبح اٹھ کے جو نمبرز ہیں ان کو ہم نے بک کو ہم نے بیلنس کرنا ہے تو آج یہ قیمت بڑھا دیتے ہیں، شور مچے گا تو پھر ہم تھوڑا سا پیچھے کر دیں گے، بڑھا دیں گے، کم کر دیں گے؟ جی ماریہ شکریہ. دیکھیں اس وقت جس طریقے کی ابہام ہے انٹرنیشنل مارکیٹ میں، پہلی چیز تو یہ ہے کہ شاید اس میں لانگ ٹرم پرائسز کی بات کرنا ہی مشکل ہے. اور جو وزیر اعظم کو جس نے بھی اسپیچ لکھ کے دی تھی جب انہوں نے 80 روپے لیوی کم کی تھی، غالباً اس نے کو بہت اچھا کام نہیں کیا. 1 مہینے کی کمٹمنٹ کرنی ہی نہیں چاہیے تھی. جب آپ کو پتا ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کے ایک سوشل میڈیا پہ بیان پہ مارکیٹس جو ہیں وہ گر جاتی ہیں اور دوسرے بیان پہ ایک دم سے
مارکیٹ جو ہیں ان میں تیزی آ جاتی ہے تو اس میں آپ کو جس نوعیت کی انسرٹنٹی ہے 1 مہینے کی کمٹمنٹ کرنا ویسے ہی کوئی دانشمندانہ اقدام نہیں تھا. اب اگر ہم پرٹیکولر دیکھتے ہیں ان پرائسز کو بڑھانے کو تو اس کا ڈائریکٹ ریلیشن جو ہے وہ ہمارے ریونیو کلیکشن کے ساتھ بھی ہے. دیکھیں جب بجٹ آیا تھا تو 1468 ارب روپے ہم نے پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی کی مد میں رکھے 1468 بلین روپیز اور اس میں یہ فارمولا طے ہوا تھا کہ 80 روپے پر لیٹر جو ہے وہ لیوی پیٹرول پہ لی جائے گی, 80 روپے پر لیٹر لیوی ڈیزل پہ رکھی جائے گی. ڈیزل کو پہ چونکہ لیوی نہیں لگائی گئی تو پیٹرول پہ یا تو 160 روپے پر لیٹر لیوی لگائی جاتی اس کمپنسیشن کو پورا کرنے کے لیے. اگر 160 نہیں لگائی جا سکتی اور آف کورس کنزیومر اس سے بڑے برے طریقے سے ہٹ ہوتے, حکومت کی اپنی پاپولیرٹی بھی کم ہوتی, تو پھر جو بیچ میں 1-2 دفعہ اس میں ریلیف دیا گیا, میرا خیال ہے کہ وہ ریلیف دینے کی گنجائش حکومت کے پاس نہیں تھی. آج صورتحال یہ ہے کہ 600 ارب روپے کا تو آپ کا ریونیو شارٹ فال ہے FDR کا. ہاں سر, لیکن وہ پیٹرول کی قیمتوں سے تو آپ نے تو نہیں وصول کرنا نا. بالکل ہے, میں آپ کو آگے بات بتانا چاہ رہا ہوں نا. تو اگر آپ ڈیزل پہ بھی لیوی نہیں لگا رہے ہیں تو اس کا 50 ارب روپے کے قریب یہاں پہ بھی شارٹ فال آپ کا آ جائے گا. IMF کے ساتھ آپ کا واشنگٹن میں اچھے تعلقات ہونے کی وجہ سے اسٹاف لیول ایگریمنٹ تو ہو گیا. انہوں نے جب ہم نے لیوی یک طرفہ طور پہ اناؤنس کر کے کم کر دی تو اس پہ بھی شور نہیں مچایا. حالانکہ آپ کو یاد ہوگا کہ 21/22 میں جب اس وقت کی حکومت نے اعلان کیا تھا کہ قیمتیں جو ہیں وہ نہیں بڑھائیں گے تو پورا پروگرام سسپینڈ ہو گیا تھا. اب چونکہ جیو پولیٹیکل حالات ہمارے حق میں ہیں تو IMF نے اس طریقے سے پروگرام سسپینڈ نہیں کیا, لیکن اس پروگرام کو اسٹاف لیول ریویو کو ابھی ایگزیکٹو بورڈ میں جانا ہے اور وہاں پہ اگر ریونیو شارٹ فال ہم کمپنسیٹ نہیں کر پائیں گے. سر سوال میرا بار بار یہی ہے کہ پہلے ہم ہمیں پھر یہ بتائیے پریس ریلیز میں کہ یہ ہم ریونیو شارٹ فال کی وجہ سے بڑھا رہے ہیں. دوسرا یہ کہ پھر کیا یہ اپنی فیلئر مانے کہ ہم ٹیکس اکٹھا نہیں کر سکے تو ہم پیٹرول سے ریونیو شارٹ فال کے لیے لے رہے ہیں, یہ عوامی جو دباؤ یہ عالمی قیمتوں کی وجہ سے نہیں کر رہے, ایٹ لیسٹ کم اسٹریٹ. دیکھیے اس پہ ٹرانسپیرنسی جو ہے اس کی تو بہرحال گنجائش موجود ہے, لیکن یہاں پہ یہ چیز بھی ذہن میں ہمیں رکھنی ہے کہ آپ کو نہیں پتا کہ ایرانین وفد آج ابھی واپس چلا گیا ہے, ابھی امریکن آتے ہیں نہیں آتے, اس کے بعد صورتحال کیا بنتی ہے. تو حکومت نے جو ویکلی ریویو کا سسٹم رکھا ہے اس میں اتنا کوشن حکومت کے پاس ضرور ہونا چاہیے کہ آپ کے پاس پہلے سے کلیکٹڈ اماؤنٹ موجود ہو, تاکہ اگر قیمتیں ایک خاص حد سے زیادہ بڑھ جائے عالمی منڈی میں تو وہ سارا کا سارا پریشر پاس آن نہ کرنا پڑ جائے. اس لیے آلدو کہ ایز اے کنزیومر میں ہٹ ہو رہا ہوں اسی طرح سے جیسے آپ یا مفتہ بھائی ہٹ ہو رہے ہیں کہ پیٹرول یا ڈیزل کی قیمتیں بڑھنے سے. لیکن اگر حکومت کے اس فیصلے کو دیکھا جائے تو میرا خیال ہے کہ میں چاہوں گا کہ ایک تو یہ جو پاپولر ریلیف کی طرف حکومت جانے کی کوشش کرتی ہے بلینکٹ, اور جب آپ اس میں سے لیوی کم کرتے ہیں تو یہ ایک بلینکٹ ریلیف دیتے ہیں. ٹارگیٹڈ ریلیف جو ہے وہ دینا بالکل بنتا ہے 2 ویلر کو 3 ویلر کو, لیکن پاپولر ریلیف دینے کی گنجائش ہمارے پاس موجود نہیں ہے اور نہ ہی ہم IMF کے پروگرام کو اس وقت سبوٹاج کر سکتے ہیں. جی ڈاکٹر صاحب, ڈاکٹر مفتاح اسماعیل صاحب آپ یہ گفتگو سن رہے ہیں سہری صاحب کی, وہ کہتے ہیں ٹرانسپیرنسی ضرور ہونی چاہیے لیکن یہ قیمتوں کا بڑھانا انیویٹیبل ہے کیونکہ ابھی نہیں یا کل انسرٹنٹی کی وجہ سے پھر بعد میں بھی پاس آن کرنا پڑے گا, تو ہمیں اپنے پاس رکھنا ہے وہ کوشن. دیکھیں ڈاکٹر صاحب کی بات جو ہے وہ ایک دم درست ہے کہ ٹرانسپیرنسی نہیں ہے. دیکھیں نا, ایک جگہ ٹیکس بڑھایا دوسری جگہ تو IFM بڑھا دیا. پیٹرول کی قیمت ڈیزل کی قیمت نہیں بڑھی ہے, آپ نے صرف فیول ایکچولائزیشن چارجز جو کہ ہمیشہ سے 7-8 روپے پر لیٹر دیتے تھے اس کو آپ نے 37 روپے لیٹر کر دیا. تو ٹرانسپیرنسی تو بالکل نہیں ہے. ٹھیک ہے, پاکستان میں ظاہر ہے کہ 37 روپے تو نہیں لگتے ایکولائزیشن چارجز کے, یہ تو 30 روپے پے ایسا کو دے رہے ہیں. دوسری جو گزارش ہے کہ ادھر تو بڑی باتیں ہوئی تھی کہ بڑی آسٹیرٹی ہوگی, صوبے آسٹیرٹی کریں گے, اور آج بھی آپ نے فرمایا کہ وزیر پیٹرولیم فرما رہے تھے کہ وزیر اعظم بڑا شاندار پیکج دیا ہے, لوگوں نے خراج تحسین ان کو پیش کیا کہ یہ آسٹیرٹی کری کہ 50 کوئی سارے جو غیر ملکی دورے وزیروں کے وہ غیر ضروری ہوں گے اس کو روک دیں گے.
50% गाड़ियां बंद कर देंगे, 60% पेट्रोल कम इस्तेमाल करेंगे, तो उसका कोई तखमीना आया होगा ना हमारी कि भाई हुकूमत ने ये ऑस्टेरिटी करने से कोई 10 अरब रुपए, 20 अरब रुपए, 50 अरब रुपए, 100 अरब रुपए बचा लिए, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब तो कहते हैं ना कि उन्होंने तो दिल पे बोझ रख के ये काम किए। तो अगर आपने 100 अरब रुपए बचाएं तो उस 100 अरब रुपए से आप कॉम्पनसेट करें। अगर आपको डीजल के ऊपर लेवी हटानी है, जिससे मैं भी करता हूँ, तो फिर जरूरत पड़ी कि पेट्रोल के ऊपर लेवी लगा दें। फिर तो आपने हुकूमत को तो कोई रिलीफ ना दी ना, फिर तो झूठी बात हुई है। फिर तो आपने ये यहाँ से उठा के वहां बोझ रख दिया कि आपने 50 से ज्यादा फीसद पेट्रोल पाकिस्तान में मोटरसाइकिल वाले इस्तेमाल करते हैं। ठीक बात है। हाँ, और मोटरसाइकिल वाला जो है वो रोज का 1 लीटर लेता है। 3 करोड़ मोटरसाइकिल है, 60 करोड़ लीटर रोज पेट्रोल इस्तेमाल करते हैं हफ्ते का, ये लोग महीने का। ये जो पेट्रोल इस्तेमाल करते हैं बेचारे, इससे आप रोज का जो है वो सुबह 130 रुपया टैक्स ले रही हैं। इससे 4 अरब रुपया आप टैक्स ले रही हैं, लेकिन आप किसी करोड़ के दुकानदार से टैक्स नहीं ले सकते। आप जो है वो 1000 एकड़ की अराजी वालों से टैक्स नहीं ले सकते। आप हुकूमत का 100 अरब रुपया मिडिल क्लास बेसिकली रह दे कि आपके पास मिडिल क्लास ही ना, जिससे आप जितने पैसे निकाल सकते हैं निकाल रहे हैं और निकालते ही जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया दोनों हज़रात।